سوال یہ ہے کہ کیا خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں ہوئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رشتہ داریاں ہوئیں اہل بیت اور خلفائے راشدین کے درمیان، جس کی گواہی یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے والدانی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر میرے دورے باپ ہے، یعنی وہ رشتہ داری کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کا جو پیچھے نسب جو ہے وہ والدہ کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا ان کا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں والدانی ابو بکر مرتین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دورے باپ ہیں، اور اس طرح کی مزید اور بھی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے اور کون کون سے ہیں؟ تو جو اتفاقی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلفائے راشدین ہیں جن کو عمومی طور پر خلافت راشدہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ باقی چونکہ کچھ سوالات تفصیل طلب ہیں، ان کا جواب بعد میں تفصیلی وقت میں ویسے کوئی ملاقات سے لے سکتا ہے۔ لکھا کہ ایک فرقے والے لوگ حضرت صدیق اکبر یعنی خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ حقیقت رب ذوالجلال جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی قوم یسبون اصحابی فلا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تشاربوہم، فرمایا ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، تو میری امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھائے، ان کے ساتھ شادی کرے۔ تو یہ جو بغض تھا اس کی وجہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی ہے۔ باقی رکاجات جو ہیں وہ دعا کے لحاظ سے ہیں، تو دعا ابھی انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو بھی شرف صحابیت ہے وہ ان کو حاصل ہے، ان کے بارے میں کسی طرح بھی نازیبا الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ان کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کے بھی معترف تھے اور شان کے بھی معترف تھے۔ اور اس پر جب ان پر اعتراض ہوا حضرت امام حسن پر کہ تم نے حضرت امیر معاویہ سے سلوک کیوں کی، تو انہوں نے حدیث پیش کی کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ سردار بیٹا ہے، لن اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ یہ مسلمانوں کی 2 بڑی عظیم پارٹیوں میں سلو کروائے گا۔ تو کہنے لگے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور میں نے وہ سلو کروا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیا ہوا جو فریضہ تھا، عہد تھا، میں نے اس کو پورا کر دیا ہے اور اس ڈیوٹی کو نبھا دیا ہے۔ ایسے ہی آگے سوال ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کی خلافت پر کیوں کہا تھا ہمارے ساتھ ناانصاف ہوا ہے؟ تو یہ تاریخ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو غلط رتب و یابس جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے۔ ویسے اصولی لحاظ سے کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ گواہی دی تھی، فرمایا ان اللہ یکمسک قمیصا، عثمان تجھے اللہ خلافت کی قمیص پہنائے گا، اگر منافقین وہ قمیص اتارنا چاہیں تو منافقین کے کہنے پر نہ اتارنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی برحق ہے، اور خلافت میں ان کا موقف بھی برحق ہے۔ ان کے خلاف نکلنے والے باغی جو ہیں وہ اپنے موقف میں غلط تھے، اور کسی طرح بھی ان کے موقف میں صداقت نہیں تھی، اور نہ ہی ان باغیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی طرح حمایت یا کوئی تقویت حاصل تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری مکمل برات باغیوں سے ظاہر کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی جیڑا اج نہیں لے کے آیا کل لے کے آوے، اللہ دے فضل نال 1 لاکھ روپیہ منگیا سی 1.25 لاکھ کر کے
گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آمین. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. آمین. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ونعوذ بك من جب الحزن. آمین. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. آمین. یا العالمین جتنے حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. آمین. العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جا کے طفیل جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. ماہ رمضان المبارک میں سب کو نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرما. سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. سب کی پریشانیوں کو حل فرما. آمین. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. آمین. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. الہ العالمین سب اتفاق عطا فرما. آمین. یا اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت زیادہ سے زیادہ سب کو عطا فرما. آمین. الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل اسلام کا بول بالا فرما. آمین. یا اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مصروف جہاد ہیں ان کی مدد فرما. آمین. یا اللہ تمام مسلمانوں کو امریکہ اور اس کے حواریوں کے شر سے محفوظ فرما. آمین. یا اللہ تمام کو امریکہ اور اس کے حواریوں کے شر سے محفوظ فرما. آمین. پاکستان کو خلافت راشدہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا. آمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. یہ خواتین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات ختم شریف کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دلوانا چاہیے. تو یہ ہمارا ویسے اصال ثواب کے موضوع پہ کتاب چھپی ہوئی ہے تو ختم شریف کے بارے میں صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ختم شریف میں ہوتا کیا ہے. ختم شریف میں پاک رزق پر پاک کلام پڑھا جاتا ہے اور پاک رزق جو پہلے پاک ہو تو قرآن مجید برہان رشید معاذ اللہ ایسی کتاب نہیں کہ جو پاک کو پلید کرے. یہ تو پلید کو بھی پاک کرنے والی ہے. لہذا اگر کچھ اور پڑھا جاتا ہوتا ختم میں تو پھر تو شک ہو سکتا تھا. اللہ کا کلام جس وقت پاکیزہ چیز پہ پڑھا جائے تو اس سے اس میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں. صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے اوپر جب دعا فرمائی تبوک کے سفر میں سب لوگ جس وقت قحط زدہ تھے اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگی اور اتنی برکتیں ہوئی کہ سب کی بوریاں بھر گئیں اور کھانا پھر بھی باقی تھا. عورتوں کے لیے نماز تراویح کا کیا حکم ہے اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ تراویح جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ رستے کا پرامن ہونا اور یہ بھی ہے کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو. یعنی ایسے نہ ہو کہ مردوں کے اندر ہی کھڑی ہو کے وہ پڑھنا شروع کر دیں. علیحدہ جگہ جہاں مساجد میں بنی ہوئی ہے وہاں جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں اور گھروں میں بھی اپنی علیحدہ پڑھنی چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. اور بلکہ ضروری ہے کہ وہ نماز تراویح ادا کریں تاکہ ان کے لیے جو ماہ رمضان کا پورا برکت والا شعبہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو طلب ثواب کے لیے تراویح پڑھے رمضان المبارک میں اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس لیے خواتین کو بھی اس معافی کی ضرورت ہے تو ان کو اس عمل کے ساتھ ضرور منسلک ہونا چاہیے. اگر حاملہ کو قے آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو قے کا مسئلہ سب کے لیے برابر ہے یعنی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے عورت پر حاملہ یا غیر حاملہ. اور اس میں یہ ہے کہ قے کی صورتیں جو پچھلے ہمارے دروس فقہ کے ہوتے رہے ان میں بیان کی ہیں. اس صورت میں کہ بندہ جان بوجھ کے قے کرے اور قے منہ بھر کے آئے تو پھر جا کے اس میں کچھ خود لوٹائے یا واپس لوٹ جائے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر قے تھوڑی آتی ہے منہ بھر کے نہیں آتی یا منہ بھر کے آئی ہے اپنے طور پر آئی ہے بندے نے خود کوشش نہیں کی تو ایسی صورت میں نہ مرد کا روزہ ٹوٹے گا نہ عورت کا روزہ ٹوٹے گا. تو اس مسئلہ کے بارے میں یعنی قے کی جو عمومی صورتحال ہے خواہ تھوڑی آئے خواہ زیادہ آئے جو خود بخود آ رہی ہے اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں تھا اور آئی ہے اور ساری باہر چلی گئی ہے تو اس میں بال اتفاق کسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. انٹرنیٹ کے جو سوالات ہیں ان میں یہ ہے کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ تم کسی اور جگہ شادی کرو لیکن میرے ابو کہتے ہیں کہ تم کہیں اور شادی کرو تو مجھے بتائیں کہ میں کس کی بات کو مانوں. اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جو کمانڈ ہے احکام کے لحاظ سے وہ والد کے ہاتھ میں ہے تو والد کا مشورہ جو ہے وہ زیادہ صائب ہوگا. اور ویسے بھی رائے کے لحاظ سے شہادت کے لحاظ سے چونکہ مرد کی شہادت اور گواہی جو ہے اس کو عورت کی شہادت پر ترجیح دی گئی ہے
اور معاملہ فہمی کے لحاظ سے اور مستقبل کے حالات کے لحاظ سے بھی وہ زیادہ اچھا فیصلہ خامند کا یعنی اس بچے کے باپ کا اور اس زوجہ کے خامند کا ہو سکتا ہے، تو اس پر اور اچھا یہ ہے کہ ان میں مطابقت کی پہلے کوشش کی جائے، ورنہ والد جو ہے ان کے کہنے کے مطابق اس بات کو مکمل کیا جائے۔ ماں کی آواز سن کر نفلی نماز توڑ کر ان کی آواز سن سکتے ہیں جو بلا رہی ہوں، تو ایسی صورتحال میں یعنی نفلی عبادت کے اندر یہ جواز ہے، مگر وہ صورتحال کہ ان کی ضرورت جو ہے وہ پیش نظر ہو، محض بطور عادت انہوں نے آواز نہ دی ہو کہ وہ خود بھی سمجھتی ہو کہ شاید فارغ ہوگا تو میں بلا لیتی ہوں اور ادھر یہ نماز پڑھ رہا ہو، اور یہ بھی صورتحال سامنے ہے کہ اگر ایک رکعت باقی ہے تو مکمل کرے اور جائے، آواز کا لہجہ بتائے گا کہ کوئی ایسا نہیں کہ آگ لگ گئی ہو اور ایسی صورت میں جانے کی صورتحال ہو، ورنہ نماز میں اور بلکہ روزے میں فتح الباری میں ہے، فتح الباری شرح بخاری کے اندر ہے کہ وہاں پر ابن حجر انہوں نے لکھا ہے اور بڑا منفرد یہ پوائنٹ ہے ان کی طرف سے، امام حسن بصری کا یہ فتویٰ ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں ہو، نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا اور اس کی والدہ یہ کہیں کہ روزہ توڑ دو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے وہ روزہ توڑ دے، اور پھر ویسے نفلی روزہ تو دعوت پر بھی توڑا جا سکتا ہے، کسی کی دعوت ہو تو توڑا جا سکتا ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ مگر حسن بصری کہنے لگے یہ ماں کی شان ہے کہ اس کے کہنے پر اگر تم نے نفلی روزہ توڑا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب قضا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یعنی یہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر یہ ابن حجر امام ابن حجر نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ذکر کیا ہے، یعنی اتنی بڑی شان ہے ماں کی کہ اس کے کہنے پر نفلی روزہ بچے نے توڑ دیا، اور حالانکہ نفلی عبادت توڑ دیا تو واجب ہو جاتی ہے پھر اس کو ادا کرنا دوبارہ، فرمایا اب اس کو قضا کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ مجھے پورے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے روزے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ مسائل تھے انٹرنیٹ کے، باقی چونکہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ طویل ہیں، یہ ایک حدیث شریف کے بارے میں پوچھا گیا کہ والدہ کی قبر کی اجازت مل گئی ہے، دعا کی اجازت نہیں ملی۔ مسلم شریف کی حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے بارے میں جو کچھ لوگ شک اور شبہ میں ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے پوچھا گیا، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کو 3 طریقوں سے ثابت کیا ہے، اور وہ تینوں طرق جو ہیں وہ امت کے اندر مستند طریقے ہیں۔ یہاں پر یہ مطلب تھا کہ جو بخشش کے لیے محتاج ہو اور اس نیت سے دعا کرنے کا جو ارادہ ہو، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا کہ ان کی تو پہلے بخشش کر دی گئی ہے اور انہیں معاف کر دیا گیا ہے، لہذا اب یہ خیال نہ فرمانا کہ ابھی تک وہ یعنی کسی وبال یا دوسری کسی صورتحال میں وہ اس میں اسیر رہی ہو اور اب ان کو چھڑانے کی نوبت آئی ہو، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے اظہار کے لیے کہ وہ اب دعا سے عذاب سے نہیں بچیں گی، ان کو پہلے ہی عذاب سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں یہ بات جو بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت انسان عام بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی کیا شان ہے کہ البس والدہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ عام اس کے والدین ہیں، جو قرآن یاد کر لے اور عمل کر لے اس کے والدین کے سر پہ تو تاج ہو، اور جن کے بیٹے کے سینے پہ اترا ہو اور ان کے لیے کچھ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور عظمت سے، یعنی جس وقت پوری کائنات کے اندر خزانے بٹ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے والدین کا جو ایک حصی طور پر حق ہے، وہ عظمتیں، وہ نیکیاں، ان کا حصہ امت کی طرف وہاں بھی وصول ہو رہا ہے۔ یہاں حدیث شریف میں مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگ کے اب بخشوایا ہے اور پہلے اتنے سال عذاب میں گزر گئے ہیں، ایسی صورتحال کو رد کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا گیا۔ اور باقاعدہ حدائق الانوار کے اندر جو سیرت کی مستند کتاب ہے ائمہ کے نزدیک، اس میں اس حدیث کو منسوخ قرار دیا گیا کہ جو والدین کی دعا کے بارے میں اجازت نہ ملنا، یہ حدیث شریف جو اس منسوخ ہے، پر کوئی بندہ اپنا ایمان
برقرار نہیں رکھ سکتا کہ یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی شان، والدین کے ایمان کی شان میں کوئی کمی ہے یا انکار کرے، یہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ باقی کل کا موضوع آپ نے پہلے سن لیا ہے کہ وہ بدعت کا معنی و مفہوم اس کو بیان کرنے کے لیے ہوگا۔ باقی چونکہ سوالات کا طویل سلسلہ ہے، اس میں اب تمام کا جواب دینا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ یہ پوچھا گیا کہ والدہ مائدہ کی قبر کا بوسہ لینا جائز ہے کہ یہ نہیں، تو نفس جواز ہے کسی قبر کا بوسہ لینے میں، مگر احتیاط یہ ہے کہ نہ لیا جائے، چونکہ اس میں خطرہ ہے کہ حالت سجدہ بن جائے، اور بالخصوص عوام کے لیے یہ امتیاز مشکل ہے۔ تو اس میں ہمارا موقف احتیاط کا ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ جائیں اور دور کھڑے ہو کے فاتحہ شریف پڑھیں اور فاتحہ شریف پڑھ کے اصالہ ثواب کر کے واپس چلے آئیں، اس طریقے سے حاضری جو ہے وہ دینی چاہیے۔ ایسے دیگر جو مزارات ہیں اولیاء کرام کی، ان کے لحاظ سے بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام شریعت اور دیگر کتب میں انہوں نے یہی حاضری دینے کا طریقہ بتایا اور عوام کے لیے بوسہ سے منع کیا کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی طرف سے جو سوال آئے ہیں، اوجڑی کا گوشت کھانے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، حلال ہے یا حرام؟ تو اس سلسلہ میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، اس واسطے اس سے بچنا ضروری ہے۔ باقی یہ دعا کے لیے کہا گیا کہ ملک محمد اکرم صاحب بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سماجی فلاحی تنظیم کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو اس سلسلہ میں بڑا ہی ضروری مسئلہ ہے کہ عام جس انداز میں لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں سماجی تنظیموں کے لیے اور خرچ کرتے ہیں، تو وہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، یعنی جب تک کسی کو مالک نہ بنایا جائے فقیر کو زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ اگر کوئی ہسپتال سماجی ہے یا کوئی دیگر سماجی ادارہ ہے تو وہ جو بھی زکوٰۃ اکٹھی کریں کسی فقیر کو دیں، اور وہ فقیر اپنی طرف سے پھر اس ادارے کو دے گا، تو اس سے پھر وہ سماج کی سارے شعبہ جات میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، ورنہ ساری زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی۔ نہ اس سے مدرسہ چل سکتا ہے، نہ اس سے ہسپتال چل سکتا ہے، نہ اس سے کسی کو جھیل دیا جا سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر کہ جب فقیر کے ملک کر دی گئی اور اس نے اپنی طرف سے کسی ادارے کو دے دی، تو وہ آگے تمام شکوں کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ایک سوال ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک حدیث میں انبیاء کرام کی تصویروں کا ذکر آیا، تو یہ کل کے درس میں تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تصاویر اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کپڑا پیش کیا گیا، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ یعنی انسانوں کی بنائی ہوئی تصویریں نہیں تھی کہ کوئی ان سے استدلال کرے کہ اس سے تصویروں کے بنانے کا جواز، وہ ہرگز اس سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک الہامی سلسلہ ہے، اور پہلے جو بذریعہ وحی دین کے شعبہ جات تھے ان کا بیان ہے، اس کو آج کی فوٹوگرافی کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ صدقات نافلہ ذمہ کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ انٹرنیٹ سے US سے سوال ہے۔ زکوٰۃ ذمہ کو دینا جائز نہیں ہے، صدقات نافلہ میں اجازت کی حد تک تھوڑا سا ہے، لیکن ہم اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ذمہ کی تعریف کسی ملک کے غیر مسلم آبادی پہ سچی نہیں آتی، یعنی ذمہ جو ہے اس کے لیے جو ذمہ ہونے کے حقوق ہیں وہ کوئی ذمہ پورا نہیں کر رہا، اس واسطے یہ ذمہ ہمارے ملکوں میں حربی کافر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ذمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جو اس کے نظریات ہیں ان کا ابجد الف بھی کسی کو نہ بتائے، بالکل چپ کر کے رہے اور مسلمانوں کے نظریات کو نہ چھیڑے، اور یہ جہاں بھی ہیں بڑے شرارتی ہیں، ذمی عیسائی ہوں یا جو کچھ بھی ہو، یہ ہمارے نظریات پر ہٹ کرتے ہیں اور اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، ادارے ان کے بنے ہوئے ہیں، چینل ان کے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ذمی کی شناخت ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے شناختی کارڈ کے خانے کے لحاظ سے بھی اتنا احتجاج کیا، جبکہ ہماری کتابوں میں جو متقدمین کیے ہیں ان میں لکھا ہے کہ ذمیوں کا ایک لباس ہونا چاہیے، وردی ان کی ایک ہونی چاہیے، ملک میں پہچانے جائیں ہر جگہ بیٹھے ہوئے کہ یہ ذمی ہے، اور ہم نے اپنی راج کی بات یہاں نہیں کرنی کہ اس میں ذمی بیٹھے ہوئے، اور یہ ذمی نہیں ہے تو ہمارے اصل اوپر سوار ہو چکے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، اس واسطے ان کے لیے وہ ذمی کے جو حقوق تھے وہ مخدوش ہو چکے ہیں۔ اور پھر ذمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چلتے ہوئے گلی کے سینٹر میں نہیں چل سکتا، سائڈ پہ چلے گا، اس کو پتہ چلے کہ میں اس ملک میں ذمی ہوں، میں اس ملک کا اصلی باشندہ نہیں ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں ذمیوں نے پس پش ڈال دی ہیں، بلکہ ایسے لوگ حکومتوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ذمیوں کو
یعنی ناجائز ذرائع سے اور ناجائز طرق سے مسلمانوں کے اوپر ایک ترجیح دے رکھی ہے. اس واسطے آج یعنی یہ نفلی صدقہ کے لحاظ سے بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ ان کے پیچھے ایڈ اور ایڈز کے بڑے بڑے معاملات ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اور اس سلسلہ میں یہ جو ہمارے ماحول کے اندر ایسے لوگ بالخصوص اپنے ادارے چلا رہے ہیں، ان کے لحاظ سے بھی ہمیں اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے کہ ان کے جو سکول ہیں بنائے ہوئے عیسائیوں کے یا اس طرح کے ان کے مختلف انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں جانا بھی حرام ہو چکا ہے. ابھی پچھلے دنوں بورے والا میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں اور سکول کی پرنسپل جو تھی وہ عیسائی عورت تھی، تو اس نے ایک پادری کو وہاں پہ دعوت دی تو سارے مسلمانوں کے گلوں میں صلیب لٹکائی گئی جتنے بچے وہاں پڑھتے، اور ان کو پادری والا لباس پہنایا گیا. اب یہ بھی وقت آنا تھا کہ نظریہ پاکستان پہ ملک بنا ہو، نظریہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہو اور اس میں ایسے کام کیے جائیں. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری غیرت ہوتی جا رہی ہے. مسلم امہ پوری دنیا پر سوار ہونے والی امت ہے اور وقار والی امت ہے. اگر اس کے گھر میں ایسے کام آ جائیں گے تو پھر مسائل بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلقات کے بارے میں شریعتی حکم بیان فرمائیے، خاص کر ایسے معاشرے میں جہاں غیر مسلمان زیادہ ہوں. تو یہ اقلیتوں کے حقوق کے لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جہاں پر وہ ایسے اکثریت میں ہے پھر تو معاملہ ہی ویسے ہی مختلف ہے. اقلیتوں کے لحاظ سے جہاں اقلیت بن کے رہ رہی ہے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ان کو مارا، ان کا مال لوٹا، انہیں کچھ کہا، انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا کہ انہوں نے میری امت کے فلاں بندے نے ذمی کو کیوں مارا اور اس کا مال کیوں لوٹا. اس واسطے یہ سنہری اصول ہے ہمارے ہاں، اگر کوئی واقعی ذمی کی حد میں رہے گا تو پھر اس کو ضرور اسلامی حقوق ادا کیے جائیں گے. تو یہ ایک سوال آ گیا کہ بندہ کا اللہ پاک کے کاموں میں مصروف کار ہونا تو سمجھ میں آتا مگر اللہ تعالیٰ کا بندوں کے کام میں مصروف کار ہونا سمجھ میں نہیں آتا. یعنی یہ جو حدیث گزری ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے اللہ اس کی مدد میں ہے. تو اس مدد کے لفظ کے لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی توجہ اس پہ کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کرم اس بندے پر ہے کہ جو کسی بندے کے کام میں مصروف ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. ہم آج شہر کے وقت اٹھ نہیں سکے، ہمارے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو روزہ ایسی چیز ہے کہ رمضان کا روزہ جو ہے یا نفلی روزہ، اس میں زوال سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے. اور یہ ضروری ہے کہ جس بندے کو جاگ نہیں آئی، سحری نہیں کھا سکا اور اس جو مفترات صوم ہے، روزہ توڑنے والی چیزیں ابھی تک ان میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کیا، تو وہ نیت فوراً کر لے کہ میرا روزہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل روزے کا ثواب اس کو عطا فرمائے. یہ چند سوالات تھے جن کا جواب میں نے دے دیا. اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسپین میں اسلام کس طرح پہنچا اور اچانک وہاں اسلام ختم کیسے ہو گیا؟ پہنچنے کے لحاظ سے تو یہ واضح طور پر اولیاء اللہ کی ساز سے اور حق پرستوں کے جہاد سے دین وہاں پہنچا، لیکن وہاں پر مدارس کی کمی واقع ہوئی اور جس وقت مدارس کو بند کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے پھر اسلام اجنبی ہو گیا، اور اتنی صدیوں کی حکومت کے باوجود وہاں پر اسلام کے نشان مٹے. لیکن اب اللہ کے فضل سے پھر وہاں اسلام کو عروج میسر آ رہا ہے اور نئے سرے سے مساجد وہ تعمیر ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس دین کو پھر پوری کائنات پہ غلبہ عطا فرمائے گا. یہ سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزہ رکھتے رکھتے تم بالکل دبلے پتلے ہو جاؤ تو بغیر تقوی اختیار کیے اور حرام مال سے بچے تمہیں کچھ قبول حاصل نہیں ہوگا. تو یہ ظاہر ہے کہ یعنی جو مقاصد صوم ہیں ان کے لحاظ سے ضروری ہے. کچھ حاصل نہیں ہوگا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک بندہ جو ہے وہ جس وقت روزہ رکھتا ہے اور اس مکمل
جو اراکین ہیں، شرائط ہیں، امساک ہے کہ اس نے کھانے پینے سے جمعہ سے اجتناب کیا اور روزہ اس نے پورا کیا، تو اس کو یہ حاصل ہوا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا. لیکن یہ حاصل نہیں ہوا کہ روزے کا مقصد یہ تھا کہ زبان بھی روزہ رکھے، ہاتھ بھی روزہ رکھیں، کان بھی روزہ رکھیں، آنکھ بھی روزہ رکھے اور تقویٰ اس کو حاصل ہو. اس لحاظ سے مقصد اس کا پورا نہیں ہوا، لیکن یقیناً اس کا فرض ادا ہو گیا. ایسے ہی وہ نمازی جو نماز پڑھتا رہا اور نماز میں اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ سکا کہ اس کو نہایت خشوع و خضوع کا مقام حاصل ہو، تو یہ ہوگا کہ اس کو مقاصد صلاۃ کے میں کمی واقع ہو گئی ہے، لیکن جو نماز کا فرض تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا کہ قیامت کے دن اس سے یہ مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. جو اس نے پڑھی ہے وہ اگر اس کے اراکین پورے تھے، واجبات پورے تھے، تو اس کو فرضیت کے پورا ہو جانے کا ثواب اللہ کے دربار سے مل جائے گا. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ مسلسل جھوٹ بول رہا ہو اور آپ کا قریبی رشتہ دار ہو تو اس کے ساتھ کیا حکم اس کے بارے میں ہے؟ تو یہی ہے کہ اس کو جھوٹ کی جو اللہ کے دربار میں مذمت کی گئی ہے وہ اس کو بتائی جائے، اس کو تبلیغ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے اور اس کو حکمت کے ساتھ جھوٹ کے جو مولکات ہیں ان پر مطلع کیا جائے. تو یہ چند سوالات کے جوابات تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ یہ USA سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے رہے ہیں، یعنی جوانی کے سال گزر جانے کے بعد، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یقیناً خالق کائنات جل جلالہ نے جس ذات کو نبوت ازل سے عطا کر رکھی ہے تو ان کا ہر کردار جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے اونچا ہونا چاہیے. تو جوانی کے انداز میں بھی جو ان کا کردار ہے وہ عام لوگوں سے کروڑوں مرتبہ اونچا ہوتا ہے، لیکن بالآخر بحیثیت عملی نبوت کے کہ جس وقت وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں اس کے لیے مزید ایک اونچے کردار کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ وقت ان کا پہلے سوسائٹی میں گزر چکا ہوتا ہے تاکہ دعوت کی بیس بن جائے اور دعوت کا ماحول بن جائے. یہ وجہ ہے کہ وہ بعد میں اعلان کرتے ہیں تاکہ جب کوئی ان سے دلیل پوچھے کہ تمہارے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ ہماری 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزری ہے، اس میں اگر ایک دن بھی جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ بول رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم اس کے رسول ہیں. اس واسطے حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر نبوت تو ازل سے ہی رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے، مگر اس کا اعلان جو ہے اس کے لیے لمٹ ہے اور اس میں حکمت یہ ہے، اور اس کے علاوہ رب ذوالجلال کی ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک شخص رمضان میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا اس شخص کو روزے کا مکمل ثواب ملے گا یا نماز تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے پورا ثواب نہیں ملے گا؟ روزہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی اس کی اور تراویح کی آپس میں ایسی اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ جس طرح کے شرط کی اور مشروط کی ہوتی ہے. اس کا مستقل ثواب ہے اور وہ تراویح کے بغیر بھی ملتا ہے، لیکن تراویح چونکہ رمضان کے معمولات میں اس کو بطور خاص ایک عبادت کے شامل کیا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھتا ہے، قیام رمضان کرتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس واسطے وہ ایک مستقل ثواب ہے. اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو اس کو محرومی ہوگی اس ثواب کے لحاظ سے، لیکن روزہ اس کا ہو جائے گا. اور روزے کی تکمیل کے جو اعلیٰ شعبات ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ روزہ رکھ رہا ہے جتنی زیادہ عبادت ہوگی اتنا ہی روزے کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا. اتنا تعلق تراویح کا روزے سے ہے، ورنہ بنفس سے نفیس جو روزے کا اپنا حیثیت ہے اس کے لحاظ سے اس کے ڈھانچے یا شرائط میں تراویح داخل نہیں ہے. روزہ رکھنے سے اس کو روزے کا ثواب مکمل مل جائے گا. غیر مسلب کے پیچھے نماز پڑھنے اور ان کی تعمیر کردہ مساجد میں نوافل کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ بھی انٹرنیٹ سے سوال آیا ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں ہر شخص جو ہے اس کو اس بات میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے. تو جس کی نماز صحیح نہ ہو اپنی نماز اس کے پیچھے جو ہے ان کی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس واسطے یہ خود انسان ہر بندہ اپنے طور پر بھی اس فتوے کا مفتی ہے. جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ گمراہ ہے، اس کی گمراہیاں اس نے سن رکھی ہے، تو پھر کسی گمراہ کے پیچھے، اور بالخصوص جن کی گمراہی کفر تک پہنچی ہوئی ہو، ان کے پیچھے اپنی نماز جو ہے وہ ہرگز ضائع نہیں کرنی چاہیے. فقہ مالکی کے ماننے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟
فقہ مالکی کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے، لیکن وہ عقیدہ کے لحاظ سے اہل سنت ہے، یعنی فقہ میں وہ مالکی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سارے ائمہ مسلک کے لحاظ سے اہل سنت ہے، اور یہ فقہ کا ان کا آپس میں فروعی اختلاف ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب اپنی عورت یعنی مرید عورت کو آپ کے جاری درس قرآن میں شرکت سے اس لیے روکے کہ یہاں غیر محرم کی آواز اور غیر محرم کے شرکاء کا خطرہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ اگر پیر حضرات ایسی پابندی کروانا شروع کروائیں کہ عورتیں، چونکہ عورتوں کا پیر سے بھی پردہ ہوتا ہے، اور پھر آگے عام جو مرد کی آواز ہے اس سے بھی عورت کا پردہ ہے، یعنی عورت کو آواز عام غیر محرم مرد کی نہیں سننی چاہیے، مگر شریعت مطہرہ نے اس آواز کو مستثنا کیا ہے جو دین متین کے مسائل پر مشتمل ہو، ورنہ کبھی بھی عورت کے لیے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا کہ امام قرات کرے گا اور عورت کو سنائی دے گی اور غیر محرم کی آواز سننی پڑ جائے گی، اور وہ بھی پھر نماز کے اندر، تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ تو یہ جس سے منع کیا گیا ہے غیر محرم کی آواز سننے سے، وہ ہے کہ جو دین متین کے متعلق نہ ہو، یا وہ ایسی آواز کہ ایک ڈاکٹر کی ہے جو کسی مریضہ کا علاج کرنا چاہتا ہے، وہاں آواز کیا، وہاں تو متاثرہ حصہ دیکھنے کا بھی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس کو پٹی لگانے کے لیے اگر اور کوئی بھی ذریعہ نہ رہا تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا۔ بہرحال جتنی پابندی کی جائے اس سلسلہ میں وہ اچھی ہے، لیکن درس قرآن کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جب کہ پردے کا علیحدہ بندوبست کیا گیا ہے اور پردے کا اہتمام مکمل ہے، اس میں صرف آواز جو ہے اس کے لحاظ سے کوئی قباحت موجود نہیں ہے، جو کہ قرآن و سنت کی تشریح کی آواز ہے وہ سننے کی اجازت فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ دنیا کا علم حاصل کرنا عبادت ہے، تو یہ ہم نے جس طرح کے پہلے بیان کیا ہے کہ اسلام میں کوئی چیز بھی دنیا نہیں ہے اگر بندے کا اسلام کامل ہے، یعنی مطلب کیا ہوگا کہ جو بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے اور اسلام کے لیے کرتا ہے تو وہ دنیا بھی اس کی دین بن جاتی، جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ نماز پڑھنے سے نہیں جھڑتے، مگر کوئی رزق حلال کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اس غم کی وجہ سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اب اس میں اس نے کوئی تہجد تو نہیں پڑھی، اس نے ٹوکری اٹھانے کے لیے گیا ہے، لیکن اس لیے گیا ہے کہ ان بیوی بچوں کا خرچہ اسلام نے میرے ذمہ لگایا ہے، لہذا میں نے پورا کرنا ہے، اور میں نے حرام سے ان کو نہیں کھلانا، حلال سے کھلانا ہے۔ اور مزدوری میں وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن مزدوری کرنے جا رہا ہے، تو اس کا وہ مزدوری کرنا دنیا کا کام ہے لیکن وہ دین کا کام بن گیا۔ تو علم تو بالآخر ایک روشنی ہے، لیکن اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہے ڈائریکٹ دین کا علم اور ایک ہے انڈائریکٹ دین کے لیے مفید علم۔ جتنے بھی دنیا کے شعبہ جات ہیں، اگر کوئی شخص ٹیکنالوجی اور دیگر فیلڈز کے اندر پڑھ رہا ہے اور اس لیے پڑھتا ہے، اس کو ضروری دین کی سمجھ ہے، وہ پہلے پڑھ چکا ہے، اس سے یہ نہیں کہ بالکل ہی بے خبر ہو، آیات چند بھی نہ آتی ہوں، فرائض کا بھی پتہ نہ ہو، اور دوسری طرف وہ ساری زندگی گزار رہا ہو۔ پہلے ضروری دین کی باتیں پڑھ چکا ہو اور پھر وہ دنیا کے مختلف میدانوں میں پڑھ رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو یقیناً اس کا وہ پڑھنا اللہ کے دربار میں کار ثواب شمار ہوگا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ میں گناہگار بندہ ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، میں مسجد کا خادم ہوں، جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ مجھے حاجی کہتے ہیں، کیا میں لیکن میں حاجی نہیں ہوں، میں نے حج نہیں کیا، تو میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں حج کر سکوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بار بار زیارت حرمین شریفین اور حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت جو وفات پا چکی ہے، جس کی عمر تقریباً 80 سال ہے، نماز جنازہ پڑھی گئی، مٹی ڈال کر جب دعا کی گئی تو اس کے علاقے کے مولوی صاحب نے کہا کہ اذان پڑھی جائے، تو یہ کیا اذان پڑھنا جائز ہے؟ تو اذان جو ہے شریعت میں اس کے جو مقامات بیان کیے گئے ہیں، اذان نماز کے علاوہ وہ ہے کہ جب کہیں عذاب کا خدشہ ہو تو اذان پڑھنے سے عذاب ٹل جاتا ہے، اذان پڑھنے سے عذاب اٹھ جاتا ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو چونکہ جس وقت کسی بندے کو زیر خاک کر دیا جاتا ہے تو فوراً اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اتنا زہریلا ہے کہ جس وقت اس سے کہا جاتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ قبر سے باہر کھڑے ہو کے اس کو اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے بارے میں بتاؤ،
تو اتنا یعنی خطرات ہوتے ہیں اس وقت. تو اذان کے بارے میں یہ حکمت موجود ہے کہ جب سنے آواز اذان کی تو بھاگتا ہے شیطان. تو یہ ریلیف ہے قبر والے کے لیے کہ اذان پڑھو تاکہ وہ امتحان پاس کر لے اور یہ شیطان اس کو گمراہ نہ کر سکے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں ایک پوری کتاب لکھی ہے ایذان الاجر فی الاذان علی القبر. قبر پر اذان پڑھنے کے بارے میں سارے دلائل اس میں اکٹھے کیے ہیں. اگر کسی جوان کی زمین انتہائی زرخیز ہو اور وہ اچھا بیج ڈالنا چاہتا ہو مگر اس کے والدین اکلوتا ہونے کی بنا پر جدید دور کے فیشن کے مطابق اس کی جوانی کو ڈالنا چاہتے ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ واضح ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے والدین کی اطاعت کا حکم لمیٹڈ دیا ہے کہ جب تک وہ اللہ اور رسول کی خلاف ورزی نہ کریں. اگر والدین اللہ اور رسول کے نظام سے ٹکرائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام مرتبہ کو یہاں تک اس نے نہیں بڑھا دیا کہ وہ اس کی حدود کو ہی پھلانگنا شروع کر دیں. موجودہ زمانے میں یعنی اپنی اولاد کو کامیابی اس میں ہے کہ اس کو سنت کے قریب کیا جائے اور فیشن سے بچا کے خواہ اکلوتا ہو یا کسی کا بالکل آدھا بیٹا ہو وہ ان کو کامیابی اس میں ہے کہ وہ اس کو دین کے زیادہ قریب کریں تاکہ دین کے قریب کریں گے تو جس رب نے ان والدین کو عظمت دی ہے کہ بیٹے پر اطاعت ان کی لازم کر دی ہے یہ بھی تو اپنے رب کی اطاعت کریں اور اپنے بیٹوں کو ایسی باتوں کی طرف مجبور نہ کریں کہ جن کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہوں یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو بلکہ اپنے بیٹوں کو سنت کی پیروی کا حکم دیں. خواتین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے بعد اپنی بیویوں کو حق مار ادا کرو اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو حق مار معاف کر دیں اور یہ بڑی نیکی ہے. اس بارے میں پوچھنا ہے کہ حق مار وصول کر لینا چاہیے یا کہ معاف کر دینا چاہیے جبکہ معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حق مہر لے لینا چاہیے. تو یہ ایک شرعی حق ہے تو یعنی جو حق ہے اس میں حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے انہیں ضرور لینا چاہیے لیکن یہ اپنا ان کی اختیار ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتی ہیں اور لینے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں اور چھوڑنے میں بھی قباحت نہیں ہے یعنی دونوں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں اختیار دیا تو اس بارے میں ہر ایک کی اپنی مرضی ہے وہ جس مرضی جو چاہے اس مرضی کے مطابق وہ اپنا معاملہ کر سکتی ہیں. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اس نے اپنی تمام بہن بھائیوں میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ میری یہ ماں ہی نہیں تو کیا وہ میری معافی کے حقدار ہیں کہ نہیں. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے والد کی جائیداد میں سے حق دو کیا وہ اس جائیداد کو لینے کا حق رہتا ہے کہ نہیں. نہ تو وہ خود میرے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بچے مجھ سے بولتے ہیں. تو یہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یعنی جس وقت اس نے کہا یہ میری ماں ہی نہیں تو اس نے یعنی غلطی کی اور گناہ کیا لیکن ماں بالآخر ماں ہے تو اس کے دل میں جو شفقت ہے اور معافی کا جذبہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے. جس طرح کے پیچھے آپ نے اس موضوع میں سن لیا ماں کی شان اور امتحان میں کہ جس وقت ایک شخص کی زبان پہ کلمہ اٹک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا تو اس نے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی اس نے مار کے میری آنکھ نکال دی تھی. اب جس نے یہ کہا ہے میری ماں نہیں اس سے بڑا جرم تھا اس کا کہ جس نے اپنی ماں کو مار کے آنکھ ہی نکال دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو. اس نے کہا ماں نے نہیں کروں گی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کو جلاتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو ستایا. تو فوراً اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اس کو جلایا جائے اور میں نے اس کو دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ اس کو جلا دیا جائے. تو شفقت اس کی ابھر آئی. تو اس واسطے بالآخر ماں کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ساتھ یہ جائیداد کا مسئلہ ہے تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نہلا اور عطیہ. وہ جس طرح زندگی میں والدین مستحسن سمجھے سارے بیٹوں کے حق کے لحاظ سے جو چھوٹے ہیں ان کی شادیوں کے لحاظ سے ہمشیرگان کے خرچے کے لحاظ سے مکمل نصاب ایک تیار کر کے اس میں سے جتنا حصہ اس کا بن سکتا ہے اتنا اس کو ضرور دیں اور اس کو ایسی شکایت کا موقع نہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی والدین کا بغض دل میں رکھے اور اس طرح جہنمی بن جائے. یعنی یہ والدین کی خیر خواہی ہوگی اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ اپنی اولاد کا دل اپنے بارے میں کھٹا نہ ہونے دیں ان کو کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں. یہ بہتری ہے ان کے ساتھ. باقی جو ترکہ اور ورثہ اس کا حق تب متعلق ہوتا ہے جب والد صاحب فوت ہوں گے تو پھر بعد میں جو بچے گا اس کو ترکہ کہا جا سکتا ہے.
اس کو ورثہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگا. اس کو پہلے ورثہ کو ورثہ کہہ کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ والد صاحب اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز بطور تحفہ اور برابر طور پر، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آئے تھے اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کیا سارے بیٹوں کو اتنا دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، سب کو تو نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا اس سے بھی پھر واپس لے لو، یا تو سب کو دو یا کسی کو بھی نہ دو. اور بالخصوص ورثہ کے احکام جو ہیں وہ بعد از وصال متوجہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بار درود بذریعہ انٹرنیٹ جو ہمیں موصول ہوا، شہید اور صالحین کو تو ہم پہچانتے ہیں، اور صدیقین کو کیسے تلاش کریں؟ تو صدیقین کا مرتبہ یعنی شہداء اور صالحین سے بڑا ہے، اور اس کی پہچان یہی ہے جو ہم نے ورع و پرہیزگاری کا آخری مرتبہ بیان کیا ہے، یعنی چوتھا مرتبہ. یعنی ایسے جائز کام بھی نہ کرے کہ جن سے ناجائز کا وام پڑتا ہو، اور پھر یعنی اس انداز سے کہ ناجائز کا خیال آتا ہو، اور کسی کام کرتے وقت بھی وہ ایسا ان کا نقطہ نظر ہو کہ ہر کام کے اندر اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہوں، اور کوئی جائز کام بھی بغیر اللہ کی رضا کی نیت کے بغیر نہ کریں. تو ایسے لوگوں کو صدیقین کہا جاتا ہے، اور قرائن سے یعنی تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ جو انداز ہیں اس سے ان کو پہچانا جاتا ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہوا ان یشغل سرہ عن الحق ویتبتل الیہ بالشراشر، کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنا دل غیر اللہ کے خیال سے خالی کر لے اور ہر وقت اپنے دل کو اللہ کے خیال سے آباد رکھے. انٹرنیٹ سے دوسرا سوال ہے، اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نے عشاء کی نماز جماعت کے بغیر ادا کی اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی تو کیا وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے؟ تو اس مسئلہ میں یعنی دو اقوال فقہا کے موجود ہیں، اور لازم ہونے کے لحاظ سے یعنی ایسا کسی کا قول نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اگر عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو وتر پڑھنے لازم ہو. لازم ہونے کا کسی کا قول نہیں ہے، لیکن جواز کا قول موجود ہے. اس واسطے یہ قول بھی ہے کہ وہ نہ پڑھے، مگر اس سے اچھا یہ ہے کہ اگر وہ عشاء کے فرائض میں شامل نہیں ہو سکا تو وتروں میں شامل ہو جائے. یعنی وہ ایک فضیلت نہیں پا سکا تو دوسری فضیلت تو کم از کم اس کو حاصل ہو جائے، مگر اس کے لیے وتروں میں شامل ہونا لازم نہیں ہے، جائز ہے، اور یہ اس کی ترجیح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایسے ہی یہ انٹرنیٹ سے آ کے جہاد کشمیر کی شرعی حیثیت بیان کریں. جہاد جو ہے وہ جہاد ہے، وہ خواہ کشمیر میں ہو یا فلسطین میں ہو. اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جو لوگ اس جہاد میں مصروف ہیں وہ ایک فریضہ کی ادائیگی میں مصروف ہیں، اور جن کی جانیں اس راہ میں پیش ہوئی ہیں تو وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ان کی جانیں پیش ہوئی ہیں، ان کی جانیں ضائع نہیں ہوئی. صرف یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہتھے وہ چڑھے ہوئے ہوں جن کے کچھ مقاصد اسلامی جہاد اور غلبہ اسلام سے علاوہ ہوں، تو پھر جانیں ضائع ہوں گی. ورنہ ایک اسلامی سلطنت کی آزادی کے حصول کے لیے جو جانیں دی جا رہی ہیں یقیناً وہ ایک اچھے مقصد کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پہ اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے. یہ پوچھا گیا کہ یہ نعت یا کلام اور قوالیوں میں جو ساز ہوتے ہیں یہ کہاں تک جائز ہے؟ تو ساز جو ہے وہ ساز ہے، وہ اب کسی بھی اچھی چیز کے ساتھ کوئی بری چیز ملا دی جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بری چیز اچھی ہو جائے، وہ اپنی حیثیت پر ہی برقرار رہتی ہے. اس واسطے نعت خانوں نے جو ساتھ ملا دیا اس طرح کی چیزیں یا دیگر جو مختلف میوزک کے روپ ہے، خود جو ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں قوالی کے لیے جو ہدایات ہے وہ بھی اگر کوئی بندہ سامنے رکھتا ہے تو آج کے ماحول کی قوالی ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ان صوفیاء نے خاص شرائط کی شکل میں کہ کوئی بغیر داڑھی کے نہ ہو، کوئی امرد نہ ہو اس محفل میں، اور کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جس کی میوزک سے شہوت بھڑکتی ہو، اور اس انداز میں کہ وہ اتنے روحانی طور پر اپنی شہوتوں کو دبا چکے ہوں کہ اب ان کو میوزک سے اس چیز کا خیال نہ آئے اور اپنی کسی روحانی منزل کی طرف وہ مستغرق ہو. تو ان کے لیے جواز کا ایک قول تھا اس ایک ہمارے روحانیت کے شعبے میں. اور امام مولانا روم نے کہا تھا ہر کس برسمائے راست چیر نیز تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیز، کہ ہر بندہ قوالی سننے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی.
وہ خاص جو ہے خاص ہے. اس واسطے اس کو عام لوگوں کے لیے رکھنا اور دکانوں پہ لگانا اور عام کرنا یہ تو خود وہ ہمارا جو ایک شعبہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، جبکہ فقہا کے نزدیک ویسے ہی اس کی حرمت کا فتویٰ ہے. اور کسی طرح بھی آلات لہو جو ہے ان کا استعمال نہ کسی یعنی اب یوں سمجھو نا کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نعت کے ساتھ ہوگا تو نعت کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا، تو پھر کل اگر کسی نے قرآن کے ساتھ شروع کر دیا تو پھر تو اس فتویٰ کے مطابق ضرور جائز ہونا چاہیے، کیونکہ نعت سے قرآن کی آیت کا تو بڑا مقام ہے. اور جب قرآن مجید کے ساتھ استعمال حرام ہے تو ایسے نعت کے ساتھ بھی استعمال ناجائز ہے اور کسی طرح اس کا جواز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. خواتین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ اکثر عورتیں درس کے دوران تسبیحات پڑھتی رہتی ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اس میں حرج نہیں ہے، اچھا ہے کہ وہ اپنی زبان مصروف رکھتی ہیں، صرف ان کی توجہ جو ہے وہ اس درس کی طرف ہونی چاہیے، دھیان ادھر رکھیں اور اپنی زبان یعنی رطب اللسان رہیں اللہ کے ذکر میں، یہ بہت اچھا ہے. کیا تہجد کی اذان جائز ہے؟ تہجد کی اذان جو ہے وہ یعنی پہلے تھی، لیکن جو آخری سنت ہے امت کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس میں تہجد کی اذان نہیں ہے، لہذا وہ دینا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. کاہن اور نجومی اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا، ان کے رزق کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ شعبہ اختیار کرنا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ممانت موجود ہے. اس میں بعض مفسرین اور محدثین کی رائے کے مطابق کہ یعنی اس نیت سے اگر کسی نے پڑھا ہے کہ کوئی باطل پرست اگر حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جا سکے اور خود وہ اس سے کوئی ناجائز طریقے پر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تو تعلم کا کچھ محدثین نے جواز پیش کیا ہے. لیکن چونکہ آگے استعمال کے لحاظ سے حوصلہ بندے کا وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اس کو پھر صحیح استعمال کرے، تو اس واسطے عمومی طور پر یہی ہے کہ اس سے بچنا لازم ہے اور اپنے آپ کو اس رستے پہ چلنا چاہیے کہ رکھنا چاہیے کہ جہاں پھسلنے کا خطرہ نہ ہو، اور بندہ پھسلے بھی تو پھر بھی خشک زمین پہ گرے، کسی گٹر میں یا نالی میں نہ گرے. وہ رستے جو اتنے نازک اور دشوار گزار ہوں کہ جہاں پھسلنے کا بھی خطرہ ہو اور پھسلنے کے بعد بچنے کا بھی چانس نہ ہو اور پھر ڈوب کر مرنے کا خطرہ ہو یا کم از کم گندے ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی راہوں سے انسان کو ضرور بچنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے روزہ کے بارے میں ورع کا بتایا، تو اس طرح سفر میں ایک خاص حدود کے بعد نماز قصر کا حکم ہے، تو قصر کی نماز میں ورع کا کوئی مسئلہ ایسا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. تو قصر جو ہے نا اصل میں اس کو ہم روزے کی رخصت پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے، فرمایا حاضری صدقہ، یہ صدقہ ہے اللہ کا، اور اللہ جو صدقہ کرے وہ لینا لازم ہو جاتا ہے. وہاں پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو پوری پڑھوں گا، یہ گنجائش ہے، رخصت ہے، میں رخصت کو قبول نہیں کرتا، تو قصر ایسی حالت نہیں. نماز قصر میں قصر والی رخصت کرنا واجب ہے کہ اگر کوئی پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، قصر پڑھے گا تو پھر اس میں ثواب ملے گا اور پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ عظیمت والی مل جائے گی، کیونکہ یہ مستقل طور پر علیحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صدقے والی حیثیت بیان کر کے فرمایا یہ اعراض لازم آئے گا کہ اللہ صدقہ دے رہا اور کوئی بندہ کہنے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لینا چاہتا. قصر کا معاملہ مختلف ہے لیکن روزے کا معاملہ اس سے مختلف ہے. اس میں اگر کوئی بندہ برداشت رکھتا ہے اور اس کو تکلیف نہیں ہے، ماحول اور موسم بھی ایسا ہے، تو اس کے لیے عزیمت یہ ہے کہ وہ رخصت کو قبول نہ کرے اور وہ روزہ رکھے. یہ انٹرنیٹ سے پھر دوسرا سوال ہے، خودکش حملے کی شرعی حیثیت بیان کیجیے. خودکش حملہ، اس سے پہلے جو خودکشی کی حیثیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری شریعت مطہرہ میں خودکشی حرام ہے، اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور حدیث شریف میں ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو بندہ جس نے خودکشی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا بادارانی عبدی، میرے بندے نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی. یعنی خودکشی کا یہ مطلب ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں مجھے کب مارے گا، میں اب مرنا چاہتا ہوں.
تو اللہ فرماتا ہے اس بندے نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام کر دی. یعنی یہ جرم ہے خودکشی. لیکن خودکش حملہ اور اس کی مخصوص صورتوں میں ایک جواز کی صورت موجود ہے. خودکشی اس معنی میں کہ بندہ راہ حق میں اپنے آپ کے لیے بچنے کے چانس ختم کر دے، اس معنی میں خودکشی خود صحابہ نے کی ہے. یعنی جب یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، سب سے پہلا یہ کریڈٹ جاتا ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو اور سالم مولا ابی حذیفہ کو. وہ ختم نبوت کی جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو لڑی گئی، تو ان دونوں صحابیوں نے اپنے لیے زمین میں گڑھے کھودے اور اپنے آپ کو یہاں تک گڑھوں میں اپنے آپ کو گاڑ لیا، بھاگنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی. اب جو یہاں تک گڑھے میں بند ہو اور دشمن مار رہے ہو تو اس نے بھاگنے کی گنجائش تو نہیں چھوڑی، اور وہ مرنے کے لیے تیار ہے کہ میں یہاں جانا نہیں چاہتا، اگر ویسے خدا مجھے بچا لے تو بچا لے، ورنہ یہاں مجھے پیچھے قدم ہٹنے سے شہادت منظور ہے. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس اور اس کے ساتھ ہی سالم مولا ابی حذیفہ دونوں نے اپنے لیے گڑھے کھودے، بھاگنے کے چانس بالکل ختم کر دیے، اور وہی ان کو تیر لگے اور وہی وہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت ایک رشک والی شہادت قرار پائی. اور اسی جنگ کے اندر جس وقت وہ مسیلمہ کذاب کی حواریوں کو شکست ہوئی اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے، اندر سے دروازہ انہوں نے بند کر لیا، تو ایک صحابی کہنے لگے اب ہم ان کو جتنے بچے ہیں جیتا نہیں چھوڑیں گے، دروازہ جتنا بھی بڑا ہے اور قلعہ جتنا بھی بڑا ہے ہم اس میں داخل ہوں گے. تو ایک صحابی نے تجویز پیش کی کہ جو بڑے قد والے صحابہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں نیزے پکڑ لیں، نیزوں پر ایک تختہ رکھیں، تختے پہ مجھے بٹھائیں، ایک تو ان کے بازوؤں کی بلندی ہوگی اور پھر نیزوں کی بلندی ہوگی، اور اوپر تختہ ہوگا اور تختے پہ میں بیٹھا ہوں گا، اور جب دیوار قلعے کے قریب آ جائے گی میں اندر چھلانگ لگا جاؤں گا. اور اب یہ جو انداز تھا یہ بھی وفا شیاری اور فداکاری کا انداز تھا. اندر اتنی فوج ہو اور اکیلا بندہ اوپر سے گرے اور اتنی اونچی دیوار سے گرے، اس کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر اترنے کے 100% چانس ہے، اور اتنے دشمنوں سے اکیلے کا بچ کے دروازہ کھولنا یہ بھی کوئی کرینے قیاس نہیں ہے. لیکن صحابی نے تجویز پیش کر دی، سب نے مان لی. انہوں نے تختے پہ بٹھایا اور نیچے سے نیزوں کے ساتھ تختے کو بلند کیا، اور بلند کرتے کرتے وہ دو قلعے کی دیوار تک جب صحابی پہنچے تو انہوں نے اندر چھلانگ لگا دی. تلوار ہاتھ میں تھی، نیچے گرتے ہی فوراً جمپ لے کے اٹھ گئے اور تلواریں مارتے مارتے ان کو کاٹتے کاٹتے قلعے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا. یعنی تنہا اس پوری فوج میں انہوں نے یہ کردار ادا کیا، مگر انہوں نے پہلے نمبر پر اپنے بچنے کے سارے سورسز جو بظاہر تھے دروازے بند کر دیے، اور یقیناً شہادت کے لیے وہ کود پڑے تھے. اس معنی میں خودکشی اور وفا شعری یہ صحابہ سے شروع ہے. اور آج کے ماحول میں ان مقامات پر یعنی جہاں پر مسلمان موجود ہیں، مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، آبادی ہے، اگر کوئی بندہ خودکش جماعہ کرتا ہے یا ایسا کرتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے. لیکن وہ مقامات کہ جہاں پر مسلم امہ پر ظلم ہوا اور وہاں چھاونیاں ہیں ان کی جو ظلم کر رہے ہیں اور ان کے فوجی رہتے ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ سارے انصاف کے تقاضے ختم کر دیے گئے ہیں. جس طرح کہ آج ہمارے ساتھ برطانیہ یا امریکہ کا مسلم امہ کا ساتھ سلوک ہے، یا اقوام متحدہ کا ہمارے ساتھ جو رویہ ہے، اب وہ علاقے کہ جہاں پر مسلم امہ کا خون بہایا گیا ہے اور وہاں پر چھونیاں ہیں ان کے فوجیوں کی جو ہم پہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ امریکہ کے فوجی ہوں یا دوسرے غیر مسلم افواج ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پیش کرتا ہے تو یہ وہی طریقہ ہوگا جو طریقہ حضرت ثابت بن قیس نے اختیار کیا تھا. یہ اس واسطے مخصوص شرائط کے ساتھ اس میں ہمارے لیے ایک گنجائش موجود ہے. جمعہ کی 2 اذانوں کا کیا حکم ہے؟ تو یہ دونوں ہی لازم ہیں، یعنی پہلی اذان بھی اور دوسری اذان بھی، تاکہ پہلی کے بعد تیاری کا بندوں کے لیے ایک اعلان ہو جائے، اور دوسری جو ہے وہ ویسے خطبہ کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اس وقت تیاری کرنا چاہیں گے تو پھر خطبہ اور نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اس واسطے دونوں اذان نہیں لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.